أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آج کے درس میں ہم اس بات کو سمجھیں گے اور سمجھائیں گے وہ یہ ہے کہ فرد اور معاشرہ اس کی اصلاح کی ضرورت و اہمیت. فرد کی اصلاح ہوگی تو معاشرے کی اصلاح ہوگی. جب معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی تو اس معاشرے کے اندر جو بھی نیا شخص آئے گا یا کوئی نیا بچہ پیدا ہوگا تو یہ معاشرہ اس کو اپنے رنگ میں رنگ لے گا. جیسا کہ علامہ اقبال نے شعر میں کہا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو افراد سے معاشرہ بنتا ہے، افراد سے قوم بنتی ہے. تو افراد میں سے ہر فرد اکائی ہے، وہ جز ہے. اب اگر وہ فرد اور وہ جز اچھا ہے، بہترین ہے، اعلیٰ ہے، تو ان اجزاء سے مل کر جو کل بنے گا، ان افراد سے مل کر جو معاشرہ بنے گا وہ بھی اعلیٰ ہوگا. سونے سے بنا ہوا ایک ہار اور سیٹ سونے کا ہی کہلاتا ہے. لوہے سے بنا ہوا ہار چھوٹی چھوٹی وہ چیزوں سے جوڑ کر بنایا جائے وہ لوہے کا ہی کہلائے گا. نیک افراد سے مل کر معاشرہ بھی نیک بنے گا، بد افراد سے مل کر معاشرہ بھی بد بنے گا. ہر اینٹ اگر کچی ہے تو ان اینٹوں سے مل کر جو دیوار بنے گی وہ پکی نہیں ہو سکتی، وہ بھی کچی ہوگی. اور ہر اینٹ اگر پختہ ہے، پکی ہے، اسے پکایا گیا ہے تو ان اینٹوں سے مل کر جو دیوار بنے گی وہ بھی پکی اور مضبوط دیوار ہو. یہی ہے فرد اور معاشرہ. ہم سب جانتے ہیں کہ جس معاشرے میں شرابی زیادہ ہو وہاں پر ہر بچہ خود بخود شرابی بن جاتا ہے. جس محلے میں، جس بستی میں، جس علاقے میں نشئی زیادہ ہو وہاں پر بچے خود بخود نشے میں لگ جاتے ہیں. ان کو الگ سے لگانا نہیں پڑتا. کیوں؟ ماحول ایسا ہے، فضا ایسی ہے، بچے آتے جاتے ان کو دیکھتے خود بخود ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے. لہذا جب معاشرہ اچھا ہوگا وہاں پر خود بخود ایک فرد اچھا بن جائے گا. جب معاشرہ برا ہوگا وہاں پر برا بنانے کے لیے کسی کو خاص ٹریننگ نہیں دینی پڑے گی. وہ شخص وہاں خود بخود اس برے معاشرے میں رہ کر برا بن جائے گا. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اب فرد اس سے معاشرہ. اب اس معاشرے کی ذمہ داری کس پر ہے کہ اس کی ہم اصلاح کریں. ہر بندہ اپنے طور پر برائی کو برا جان کر اپنے گھر میں بیٹھا. ہر بندہ برائی کو برا جانتا ہے لیکن برائی باہر دندناتی پھر رہی ہے
لیکن وہ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں محفوظ ہوں، مرغی کی طرح میں نے اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپا رکھا ہے۔ لیکن نہیں، یہ بچے آپ سے جدا ہو کر باہر جائیں گے، تو اپنے آفس جائے گا، یہ اسکول جائیں گے، یہ گلی میں نکلیں گے، یہ دکان پر جائیں گے، یہ کھیلیں گے کودیں گے، یہ بچوں کو دیکھیں گے، ان کی حالات کو دیکھیں گے۔ لہذا ان بچوں پر محلے کا، معاشرے کا رنگ ضرور چڑھے گا، تو ان کو روک نہیں سکے، بچے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ ابھی جو میں نے ساری بات آپ کے سامنے کی ہے، آؤ ایک حدیث سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن اس کو ایک خاص نظر سے اس موضوع کے تحت اس کو سمجھو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ، اب اس کے والدین، ابوا ذکر ہوا، والد یا والدہ کا نام دیا ہے، دونوں کا ہے، اس کی ماں اور اس کا باپ، اس کا باپ اور اس کی ماں، یحفظانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ اب اس کے ماں باپ اگر یہودی ہے تو اس کو یہودی بنا دیں گے، اگر نصرانی ہے تو اس کو نصرانی بنا دیں گے، اگر مجوسی ہے تو اسے مجوسی بنا دیں گے۔ فرمایا کمثل البہیمۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے حیوانات کے بچے صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں، ہر طرح فیہا جدعا، کہ کیا تم پیدائشی طور پر ان کے کان یا ناک کو کٹا ہوا دیکھتے ہو؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب اس حدیث میں یہ بات بتائی اور سمجھائی گئی ہے کہ اب یہ تین افراد ہیں، ایک باپ اور ایک ماں اور ایک ان کا بچہ، یہ ایک چھوٹا سا معاشرہ بنا ہے، تو گھر ہے تین افراد، لیکن یہ ایک چھوٹا سا معاشرہ بنا۔ اب ماں باپ کیا ہے؟ یہودی، اس کا مطلب اس گھر کی فضا یہودی فضا ہے، یہودیت پر مبنی ہے۔ اگر وہ مجوسی ہے، اگر وہ نصرانی ہے، تو وہ گھر کی فضا مجوسی یا نصرانی ہے۔ اب وہ جو چھوٹا سا بچہ ہے جو بھی پیدا ہوا ہے، جس نے اپنی ماں کی چھاتی کے ساتھ رکھ کر دودھ پینا ہے، جس کو اس کے باپ نے لاڈ سے، پیار سے چومنا ہے، کھلانا ہے، پھدکانا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ وہ چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کے ماں باپ یہودی ہیں، کیا خیال ہے؟ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ وہ بچہ آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے کیا بنے گا؟ یہودی بنے گا۔ اس کا مطلب وہ یہودی ماں باپ کی جو سوچ ہے، فکر ہے، ذہنیت ہے، یہ وہ بچہ جو معصوم سا ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں، کبھی تو یہ سیکھتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، اس پر اثرات مرتب نہیں ہوتے ہیں، غلط بات ہے۔ وہ بچہ پیدا ہونے کے ساتھ اس کا لرننگ کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، اس کے سیکھنے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں سیکھ رہا، لیکن وہ تو سیکھ رہا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ سیکھتا ہے وہ۔ اس لیے وہ بچہ سب سے زیادہ کس سے اٹیچ ہوتا ہے؟ ماں سے۔ ماں سے اٹیچ کیوں ہوتا ہے؟ ہوتا تو باپ بھی ہے، اس لیے اٹیچ ہوتا ہے جو کہ وہ سب سے زیادہ ماں کو دیکھتا ہے، اور ماں کی تو بچہ خوشبو محسوس کر لیتا ہے۔ ہمارے عزیز ہیں کچھ تو ان کے جو بچے ہیں وہ اپنی والدہ کی نا خوشبو وہ اسیس کر لیتے ہیں، دماغ میں بٹھا لیتے ہیں۔ اچھا بچے چھوٹے، اب ماں کے بغیر ان کو نیند نہیں آتی۔ اچھا وہ کیا کرتی ہے ہماری عزیزہ؟ وہ اپنا نا دوپٹہ اس کو دے دیتی، بس جب اس کو نیند آنے والی ہوتی ہے ماں کو ڈھونڈتا ہے
وہ اب خود تو لیٹ نہیں سکتی، سلا نہیں سکتی، کام کاج کر، وہ کیا کرتی؟ اپنا صرف دوپٹہ دے دیتی اور وہ دوپٹہ اس کے منہ میں ڈال دیتے، اس میں سے وہ نہ خوشبو لیتا رہتا ماں اور آہستہ آہستہ سو جاتا ہے۔ اب وہ دوپٹہ اگر ماں کا دو تو نیند آتی ہے، کسی اور عورت کا دوپٹہ دے دو تو نہیں۔ یہ ہے اٹیچمنٹ۔ اس کا مطلب اس بچے نے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں سیکھ رہا، اس کی سوچ نہیں بن رہی، فکر نہیں بن رہی، بات غلط ہے۔ وہ محسوس کر رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے، وہ ماں کے جسم کی حرارت بھی محسوس کرتا ہے، ماں کے جسم کی خوشبو بھی محسوس کرتا ہے، ماں کے گود میں اٹھانے کا جو انداز ہے وہ اس کو بھی پہچانتا ہے، تو گویا اپنی ماں کے ساتھ وہ اٹیچ ہو چکا ہے۔ اچھا یہ اس نے سب کیسے محسوس کیا؟ یہ تو بہت باریک بات ہے۔ گھر میں تو ماں بھی ہے، دادی بھی ہے، بہنیں بھی ہیں، پھوپھی بھی ہو سکتی ہے، خالہ بھی ہو سکتی ہے، یہ ساری عورتیں ہیں، لیکن ساری عورتوں میں سے وہ اپنی ماں کو ہی کیوں پہچانتا ہے؟ اگر کوئی اور خاتون اس کو دودھ پلانا چاہے، وہ دوسری کا دودھ نہیں پیتا، کیا وجہ ہے؟ نہیں اس کو سمجھ ہے۔ یہ میں اور آپ سمجھ رہے تھے کہ اس کو سمجھ نہیں ہے، نہیں بچے کو سمجھ ہے، وہ اپنی ماں کو سمجھتا ہے، اپنی ماں کے پستان کو سمجھتا ہے، اس کی خوشبو کو سمجھتا ہے، ماں کی حرارت کو سمجھتا ہے، اس کی گود کو سمجھتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ حدیث ما من مولود یولد علی الفطرہ یہ بتاتی ہے یہ تین افراد ہیں، ایک ان کا بچہ ہے اور دو میاں بیوی ہے۔ یہ چھوٹا سا ایک معاشرہ بنا۔ اب اس معاشرے میں کیا ہوگا؟ اب یہ بچہ ان دو کے زیر اثر ہے۔ جب ان دو کے زیر اثر ہے، وہ کون ہے؟ یہودی ہے۔ یہ بچہ اس کو یہودی بنانا نہیں پڑے گا، یہ آٹومیٹکلی یہودی بن جائے گا، نصرانی بن جائے گا، مجوسی بن جائے گا۔ کیوں بن رہا ہے؟ چونکہ اس چھوٹے سے معاشرے کا اثر پڑ رہا ہے اس میں۔ وہ جو معاشرہ کی پر مشتمل ہے صرف تین افراد پر، ایک بچہ اور دو اس کے ماں باپ، تو ان کا اثر ہو رہا ہے اور وہ بچہ خود بخود سٹیپ بائی سٹیپ یہودی نکلے گا، یہودی بن جائے گا وہ۔ اگر یہ بات اب سمجھ آ گئی، اب اس کو سٹیپ تھوڑا آگے بڑھاؤ۔ جس معاشرے میں بے حیائی زیادہ ہے، فحاشی زیادہ ہے، عریانی زیادہ ہے، بے ایمانی زیادہ ہے، دنیا کی طرف زیادہ ہے، زیب و زینت زیادہ ہے، حرص و ہوس زیادہ ہے، لالچ زیادہ ہے، آپ کا بچہ اس معاشرے میں جب تھوڑا سا ہوش سنبھالتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے، گلی میں کھیلنے کے لیے جاتا ہے، آپ اس کو اٹھا کر ساتھ گود میں دکان پر لے جاتے ہیں، آپ اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے جاتے ہیں، بچہ ابھی نرسری پریپ میں ہے اور دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، وہ اس استاد سے پڑھتا ہے، اس استادی سے پڑھتا ہے، کیا خیال ہے ان کا اس پر اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ ایک فرد تیار ہو رہا ہے۔ اب اس آنے والے اس بچے کا، اس فرد کا، نومولود کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہاں اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے سازگار ماحول کس نے بنانا تھا؟ ہم سب نے بنانا تھا۔ اس کے والدین نے بنانا تھا، اس کے دادا دادی نے بنانا تھا، اس کے چچاؤں تایاؤں نے بنانا تھا، ماموں نے بنانا تھا، پڑوسیوں نے بنانا تھا، ہم سب نے مل کر ایک ماحول ایسا بنانا تھا، ایک ایسی فضا بنانی تھی جس میں نیکی کا غلبہ ہو، جس میں توحید کا رنگ ہو، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو، جس میں صحیح عقیدہ اور نظریہ ہو، جس میں دنیا کو نہیں آخرت کو ترجیح دی جاتی ہو، جس میں بڑوں کا احترام کیا جاتا ہو، جس میں صالحیت موجود ہو۔ یہ ہوتا تو ہم میں سے کسی کے گھر بھی بچہ پیدا ہو جاتا، اس بچے کو یہ فضا میسر آ جاتی اور آہستہ آہستہ اس بچے پر اس صالحیت کا، اچھے معاشرے کا، عقیدہ توحید کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اس پر رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا۔ لیکن اس طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ ہاں ہم پیدا ہونے والے بچے کی خوشی کے لیے اچھا پنگھوڑا تو لاتے، کپڑے لاتے، غباروں سے گھر کو سجاتے،
ویلکم کرتے ہیں، سارے رشتے دار اپنے اپنے لحاظ سے کھلونے لاتے ہیں اس کے لیے. یہ پیار کا انداز ہے، اظہار ہے. چونکہ معاشرے کے اندر رواج یہی ہے، لہذا سارے کے سارے لوگ یہی لاتے ہیں. کپڑے اتنے آ جاتے ہیں 2 سال بعد وہ کپڑے اس کو آتے ہی نہیں، وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کی ہم نے فکر کی، یہ ساری خوشیاں ہم نے اس کو دی. یہ اچھا معاشرہ کس نے دینا تھا؟ اچھا ماحول کس نے دینا تھا؟ تمہارے ان کپڑوں سے، کھلونوں سے، ان گاڑیوں سے، جھولوں سے، پنگھوڑوں سے زیادہ ہم کیا تھا؟ اس کو فطرت اسلام کے مطابق ایک اسلامی ماحول دینا، جو اسلام پر مبنی ماحول ہوتا. وہ جس کی بھی گود میں جاتا اس بچے کو اس کی گود سے اسلام کی خوشبو آتی، عدالت کی خوشبو آتی. کوئی بھی اس کی رشتہ دار خاتون اٹھاتی، کوئی مرد اٹھاتا، اس شخص سے اس کو عقیدہ توحید کی خوشبو آتی. تو یہ عقیدہ توحید کی خوشبو، عدالت کی خوشبو، صالحیت کی خوشبو، یہ تقویٰ کا مزاج اس بچے کے مزاج پر اثر ڈالتا اور محسوس کرتا. لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں گئی، ہماری توجہ اس طرف نہیں گئی. اب وہ جو حدیث آتی ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑیں. 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز پڑھنے کا کہنا شروع کرے. اچھا 10 سال کا ہو جائے پھر کہا مارو. اچھا کہنے میں اور مارنے میں کتنے سال کا گیپ دیا؟ 3 سال کا گیپ دیا. مطلب کیا؟ جب یہ پہلے 7 سال اس کے گزرے نا، یہ اہم ہے. یہ 7 سال جب آپ نے اس کو نماز کے لیے نہیں کہا، اس میں ہوا کیا؟ اس بچے نے 7 سال مسلسل اپنے گھر کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنے بڑوں کو، اپنی خالاؤں کو، ماموں کو، چچاؤں کو، سب کو آبزرو کیا تھا. بچہ لرن کر رہا تھا، بچہ سیکھ رہا تھا کہ اچانک کیا ہوتا ہے، سارے بیٹھے ہوتے، اذان ہوتی، سارے اٹھ کے چلے جاتے. اذان ہوتی ہے، میری ماں سارے کام چھوڑ دیتی ہے، وہ منہ دھوتی ہے. اب اس کو نہیں پتا ابھی تک وضو کیا ہے، منہ دھوتی ہے، ایک کپڑا سے بچھاتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی ایسے کبھی ایسے. بچہ آبزرو کر رہا تھا، گھر سیکھ رہا تھا. وہ کبھی کبھی باپ اٹھا کے اس کو مسجد میں لے آتا تھا، مسجد میں وہ دیکھا کرتا تھا. اس کا مطلب ان 7 سالوں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس کو معاشرہ اچھا ملے گا، ماحول اچھا ملے گا، وہ آبزرو کر لے گا، وہ لرن کر لے گا، جج کر لے گا. 7 سال بعد تجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ خود بخود تیرے ساتھ پاؤں سے پاؤں ملا کر نماز پڑھا کرے. کہنے کی نوبت کب آئے گی؟ ہو سکتا ہے اس پر آپ کا اثر نہ ہوا ہو تو پھر اس کو کہو گے. تو جو اس کی تربیت ہوئی ہے چلو کہنے سے وہ بندہ کر لے. اور تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ شاذ و نادر ہی ایسا موقع آئے گا کہ تجھے نماز کے لیے اسے مارنا پڑے، مگر نوبت ہی نہیں آئے. یہ پہلے تو کام کر کے دیکھو. 7 سال اس کو اچھا ماحول دے. 7 سال وہ جب دیکھے گا، جاگے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا، صالحیت، تقویٰ، نیکی، پرہیزگاری، عقیدہ، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، قرآن کا پڑھنا، ان ساری چیزوں سے اوپر مشتمل اس کو بہترین اعلیٰ روحانی ماحول تو دے. دیکھنا 7 سال سے پہلے ہی بچہ نمازی ہو جائے. اور جب ہم یہ ماحول نہیں دے پاتے، میں بھی اور آپ بھی پھر اولادوں کے بارے میں کڑتے رہتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، ہم ڈنڈے مارتے ہیں. ہم چاہتے ہماری اولادیں ایسی بن جائیں، نہیں بنتی. کیا کرو گے؟ نہیں بنتی. بچے دیکھتے دیکھتے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، دیکھتے دیکھتے بگڑ جاتے ہیں. جو کام آپ پسند نہیں کرتے، دوسروں کے بچوں میں آپ کو وہ کام اچھے نہیں لگتے تھے، دیکھتے دیکھتے نہ چاہتے ہوئے تمہارے بچے تمہاری آنکھوں کے سامنے وہی کام کرنا شروع، اسی راستے پہ چل پڑے. بتائیے یہ ہمارے معاشرے کا موجودہ بحران نہیں ہے؟ اس کا ہم شکار نہیں؟ جب بھی 2-4 رشتے دار بیٹھتے ہیں بچوں کے بارے میں ضرور پوچھتے ہیں.
پھر اپنے بچوں کی دو چار اچھائیاں تو بیان کرتے ہیں، برائیاں سب چھپاتے ہیں. تو برائیاں بیان کرنا، برائیاں سننا تو اچھا نہیں لگتا، لیکن ہم سب کو پتا ہے اس امام میں سب لگے. آپ کو میری اولاد کا پتا، مجھے آپ کی اولاد کا پتا. مسئلہ تو وہی کا وہی ہے. ہم اگر بیان نہ کریں، پردہ داری کریں، اس سے کیا ہو جائے گا؟ یہ تو وہی ہے. بلی آ رہی ہے، کبوتر بیٹھا ہوا ہے، ڈر اس کو لگ رہا ہے، اس نے کہا بلی سے بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ اس نے آنکھیں بند کر لی، اور اس کو آنکھیں بند کر لینے سے کیا بلی کے جھپٹے سے بچ جائے گا؟ وہ نہیں بچے گا. ہاں اڑاری مار دے، اڑ جائے وہاں سے، تب بچ سکتے ہیں. تو یہ جو حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، یہ حدیث اچھے معاشرے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دیکھو ماحول میں اگر جراثیم یہودیت کے ہیں، مجوسیت کے ہیں، نصرانیت کے ہیں، تو اس ماحول میں پیدا ہونے والا بچہ آپ یہودی بن جائے. تو لہذا اس حدیث کے تحت شارحین نے لکھا ہے، ہمارے بزرگ استاد اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے، وہ عمل میں برکت دے، حافظ عبدالستار الحماد حفظہ اللہ تعالی صحیح بخاری کی شرح میں اس حدیث میں لکھتے ہیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر والدین کی تعلیم و تربیت اور سوسائٹی کا اثر و رسوخ بچے کی فطرت سے چھیڑ چھاڑ نہ کرے تو بچہ دین اسلام کا پیروکار اور اس کے احکام پر کار بند ہوگا. لیکن معاشرہ تو چھیڑ چھاڑ کرے گا. آپ بچہ اسکول میں بھیج دیں، جو آپ اچھا اسکول دینا چاہتے ہیں نا، اچھے اسکول میں میوزک کی کلاس تو ہوگی، اچھے اسکول میں ڈانس کی کلاس تو ہوگی، چونکہ کوئی اچھا اسکول ان دو کاموں کے بغیر نہیں چل رہا. اور جس اسکول کے اندر یہ کام نہ ہو اس میں لیبل لگ جاتا ہے کہ یہ مولویوں کا اسکول ہے، یہاں پر ماڈرن ایجوکیشن نہیں دی جاتی. اور جو یہ کام کریں، ذرا لڑکے لڑکیاں تھوڑے سے برے جوان ہو، وہ کھلے بال ہو، کھلی سوچ اور فکر ہو، اور وہ مغربی معاشرے کی طرز پر بڑے بڑے ہوں، وہ انہیں چیزوں کا اظہار کر رہے ہو، کہتے ہیں یہ ماڈرن لوگ ہیں، جدید لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، دو چار لفظ انگریزی کے ٹوٹے ٹوٹے بول لے، سونے پہ سوادہ ہو گیا. سوسائٹی کا اثر ہوگا. فرمایا جیسا کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پینے کی محبت پر پیدا ہوتا ہے اور اسے اس محبت سے کوئی نہیں ہٹا سکتا، فطرت کو دور سے تشریح دی گئی ہے. اب جب بچہ ماں کی چھاتی سے دودھ پی رہا ہے، صرف دودھ نہیں پی رہا، ساتھ ساتھ یہودیت بھی کشید کر رہا ہو، عیسائیت بھی کشید کر رہا ہو، نصرانیت بھی کشید کر رہا ہو. ایک جگہ ہمارے ایک اسکالر درس دے رہے تھے، میں نے ان کے درس سے بات سنی، حوالہ وہ جانے. بات آ رہی تھی قرآن پاک میں ہے نا، کتوں کو سدھاؤ. اگر سدھایا ہوا کتا اگر شکار کرے اور پکڑ کر لے آئے تو اس کا شکار ہلاک. اچھا، اب اس کتے کو اگر کون سدھائے؟ مسلمان. تو مسلمان اس کتے کو جو علم دے گا وہ بھی کس کا علم دے گا؟ اسلام کا. تو اس مسلمان استاد سے یہ کتا جب علم حاصل کرے گا وہ اس کو سدھائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ کتا بھاگ کر خرگوش پکڑ کر لائے گا، تو اس کتے کا پکڑا ہوا خرگوش حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں. کیوں؟ اس کو کس نے سدھایا ہے؟ مسلمان. اچھا، آپ اس کو تھوڑا الٹ کریں، کتا کتا ہی ہے، اس کو سدھایا ایک کرسچن نے، ایک یہودی نے، اور وہ بھی شکار پکڑنے کا ماہر ہے. آپ نے شکار کو چھوڑا، وہ کتا آپ کے لیے شکار پکڑ لایا، بتاؤ کھاؤ گے؟ نہیں، دونوں کتے ہی ہیں نا. لیکن ایک کتے کو کس نے سدھایا؟ تعلیم تربیت کی ایک مسلمان استاد نے. ظاہر بات ہے مسلمان اسلام کے مطابق سدھائے گا، سکھائے گا، سمجھائے گا. اور ایک کتا ہے، اس کتے کو سدھایا ایک یہودی نے. اب وہ یہودی اس کتے کو کس کے مطابق سدھائے گا؟ اسلام کے مطابق یا یہودیت کے مطابق؟
اور اب یہ یہودی کا سدھایا ہوا کتا اگر شکار پکڑ کر لے آئے، کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں کھا سکتے۔ بلکہ اگر دو کتے، ایک آپ نے اپنا کتا چھوڑا، ایک کسی اور نے اپنا کتا چھوڑا، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کوئی ہندو ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، لیکن دو کتے چھوڑ دیے گئے اور شکار وہاں پر پڑا ہوا ہے، آپ وہ شکار نہیں کھا سکتے کیونکہ آپ کو شک شبہ ہے کہ آپ کے کتے نے شکار کیا ہے، دوسرے کتے نے شکار کیا، نہیں کھا سکتے۔ اب بتائیے ذرا، جب کتے کو سدھانے والا مسلمان ہوگا اور وہ کتا شکار لے آئے گا، کھا سکتے ہیں، اور اگر کتے کو سدھانے والا غیر مسلم ہوگا اور وہ شکار پکڑ کر لے آئے گا، آپ اس شکار کو نہیں کھا سکتے۔ یہ فرق ہے استاد کا، یہ کتے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کس کا مسئلہ ہے؟ یہ استاد کا مسئلہ ہے، سدھانے والے کا مسئلہ ہے کہ سدھایا کس نے۔ اب اگر ہم یہاں سے یہ کہیں کہ اگر مسلمان استاد کتے کو ملے تو کتے کی تربیت اور ٹریننگ اسلام کے مطابق ہو جائے گی، اور اگر کتے کو استاد یہودی ملے، اس نصرانی ملے تو اس کو سدھائے گا، اس کتے کی ٹریننگ تربیت وہ یہودیت اور عیسائیت کے مطابق ہے۔ اب سوچیے ہمارے بچے پڑھنے کہاں جا رہے ہیں، کن سے پڑھتے ہیں، کن سے تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں۔ اب ایک مسلمان بچہ جب پڑھے گا ایک غیر مسلم استاد سے، اس پہ اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ کتے کا تو اثرات مرتب ہو رہے ہیں، بتائیے آپ کے بچے پر اثرات مرتب ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اور یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے، یہ فکری اور نظریاتی باتیں ہیں۔ جب تک ہم ان فکری، نظریاتی، بنیادی، اساسی باتوں پر غور نہیں کریں گے، آپ اپنے معاشرے کو، سوسائٹی کو، ماحول کو نہیں بدل سکتے۔ یہاں سے آپ کو بدلنا پڑے گا، ان باتوں پر غور کرنا پڑے گا۔ یہاں سے فرد کی تربیت ہو رہی ہے اور فرد سے معاشرہ بنے گا۔ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اثر یہ ہوتا ہے بچہ ہمارا، پیدا ہم نے کیا، پرورش ہم نے کی، دیکھ بھال ہم نے کی، پڑھایا سکھایا ہم نے، میٹرک ایف ایس سی یہاں سے کیا، اور اس کے بعد چند سالوں کے لیے اس کو کون لے گئے؟ کافر لے گئے، اسکالرشپ دے دی، ویزا دے دیا، وہاں پر چلا گیا، تعلیم حاصل کی، اس کے بعد انہوں نے آفر کی کہ یہیں اگر رہ جاؤ اچھی جاب ملے گی، رہائش ملے گی، سہولیات ملے گی۔ وہ بندہ کہتا ٹھیک ہے مجھے یہی چاہیے، تو آخری چند سالوں میں انہوں نے پڑھا کر ان کو اپنے جیسا بنا دیا۔ یہ میرے بھائیوں ہمارا بحران ہے، اشکال ہے۔ لہذا فرد کی تربیت بہت ضروری ہے، اور اگر ہم فرد کی تربیت نہیں کریں گے تو پھر ہمارا معاشرہ نہیں بدلے گا۔ میں اور آپ معاشرے کے مسائل کا شکار ہیں۔ بتائیے کہ آپ پرامن ہوتے ہیں، آپ کی موٹر سائیکل آپ کے گھر کے باہر کھڑی کریں آپ، اور آپ اس کو تالا نہ لگائیں، یا آپ بھول جائیں اس کو تالا لگانا، بتائیے اطمینان ہوگا کہ ڈر اور خوف ہوگا؟ فوراً فون کریں گے۔ اور چھوڑ دو، مسجد میں ہی وضو کر رہے ہو، آپ موبائل رکھ دیں، بھول جائیں اٹھانا اور نماز پڑھنے آ جائیں، نماز میں یاد آئے موبائل وہاں رہ گیا، دل ایک دم بیٹھ جاتا ہے، تھک ہوتی ہے کہ موبائل کیا، وہ اچھا جوتا ہی وہاں نکال کے اٹھا کے نہ رکھے، پھر کیا ہوتا ہے؟ دھڑکو لگتا ہے۔ کن سے دھڑکو ہے؟ باہر کے لوگوں سے نہیں، نماز پڑھنے جو آئے ان سے، بھلے کو اٹھائے نہ اٹھائے ڈر تو ہے نا۔ یہ ڈر کب ختم ہوگا؟ یہ ڈر ہے نہیں، یہ کوئی معاشرتی ڈر ہے، معاشرہ ایسا ہے نا، یہ ڈر ہے۔ ہم گئے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں پر اعتماد نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان سے میری جان مال عزت محفوظ ہے، ان سے میرا گھر محفوظ ہے۔ وجہ معاشرہ ایسا ہے نا، معاشرے کا رنگ ہی نہیں۔ اچھا معاشرہ کس نے بنایا ہے؟ خود بخود بن گیا ہے یا ہم نے بنایا؟ کیا اس معاشرے کا
معاشرے میں اگر بگاڑ ہے، خرابی ہے، تو اس میں میرا قصور ہے کہ نہیں؟ اب اگر میں اپنے آپ کو بڑی سمجھوں گی میں تو ماشاءاللہ نماز پڑھتا ہوں، لوگوں کو خطاب کرتا ہوں، درس دروس دیتا ہوں، میرا تو کوئی اس میں قصور نہیں، باقی لوگوں کا قصور ہے. نہیں، آپ لوگ بھی سمجھتے، ہم سب سمجھتے ہمارا کسی کا قصور ہے ہی نہیں. قصور کس کا ہے؟ یہ معاشرہ ہمیں بنا کر کس نے دے دیا؟ اور اگر چلو مان لیا خراب ہے، بتاؤ اس کو ٹھیک کیسے ہو اصلاح؟ یاد رکھیں بھائیوں، جب آپ اجتماعی طور پر قصور کریں گے اور اجتماعی عذابوں کا شکار ہو جائیں گے، انفرادی نہیں اجتماعی عذابوں کا شکار ہو جائیں گے، پھر انفرادی اصلاح سے بات نہیں کریں گے، پھر آپ کو اجتماعی جد و جہد کرنی ہے. اب اس بارہ میں قرآن پاک کی چند ایک آیت سو فرمایا، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 25 ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اس عظیم فتنے سے بچ جاؤ، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، وہ عظیم فتنہ صرف ان لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا ہے تم میں سے خاص ہو. جب عام طور پر نظریہ تو یہی ہے کہ جس نے پنجابی سے کہتے ہیں نا، جن نے کھاتیاں گاجراں اوننا دیتے پیڑ، بھائی میں نے تو گاجریں کھائی نہیں ہے تو میرا پیٹ تو درد نہیں ہوگا. عام طور پر یہی ہے، جو ظلم کرے گا اس کو سزا ملے گی. لیکن اس قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے کہ خاص طور پر صرف ان لوگوں کو ہی سزا نہیں ملے گی، صرف انہیں وہ عظیم فتنہ نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، بلکہ یہ فتنہ اور عظیم فتنہ ان کو بھی پہنچے گا جنہوں نے وہ ظلم نہیں کیا. کیا مطلب اس کا؟ اب اس کے ساتھ ایک حدیث جو حدیث یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم ضرور بھی ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، یا پھر یعنی اگر تم نے یہ کام نہ کیا پھر اللہ تعالیٰ تم پر عذاب مسلط کر دے گا، اور جب تم اس عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا. یہ مسلم احمد کی روایت ہے. کیا پتا چلا اس سے کہ اگر عذاب سے بچنا ہے تو کیا کرو؟ نیکی کا حکم دو اور برائی سے ہدایت رستہ ہے. لیکن اگر تم نے نیکی کا حکم نہ دیا، برائی سے نہ روکا، باوجود اس کے کہ تم خود نماز پڑھتے ہو، تم تو تہجد بھی پڑھتے ہو، اشراق بھی پڑھتے ہو، ہر روز قرآن بھی پڑھتے ہو، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہو، لیکن ایک انفرادی عمل ہے. اور جو باہر معاشرے میں برائیاں ہو رہی، تمہارے بازار میں اگر کوئی شراب کا اڈا کھلا ہوا ہے، بے حیائی کا اڈا کھلا ہوا ہے، لوگ برائی کر رہے ہیں، تو وہاں نہیں جاتے، وہاں سے جب گزرتے ہو گردن جھکا لیتے ہو، آنکھیں جھکا لیتے ہو، تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہو. کبھی آج تک توفیق نہیں ہوئی کہ میں یہاں جاؤں اور جا کر ان سے بات کروں، ان کو سمجھاؤں، ان کو روکنے کی کوشش کروں، پیار سے، محبت سے، اخلاق سے، کردار سے. یار کیا کریں گے؟ کہتے ہیں ملا سبق نہیں دے گا تو کیا ہے، گھر بھی نہیں آنے دے گا. آپ جاؤ، جا کر بات کرو. وہ اگر تمہاری بات نہیں مانیں گے تو کیا تمہیں گھر بھی نہیں آنے دے؟ گھر آنے دے. لیکن کم از کم تو یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ تو انجام دے گا. اور یہ برکت ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بچائے گا. اور اگر ہم نے یہ کام نہ کیا اور یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکات، یہ تہجد، یہ عمرے، یہ صدقہ و خیرات، یہ مسجدیں اور مسجدوں کے اے سی اور پنکھے اور یہ سب کچھ کرتے رہے، لیکن ہم نے برائی کو نہ روکا، اللہ کی قسم جہاں یہ مسجدیں ہوں گی، چاہے یہ مدارس ہوں گے، چاہے یہ 5 وقت کے نمازی اور تہجد گزار ہوں گے، اللہ اس قوم پر عذاب مسلط کرے گا. اور پھر اللہ نہ ان حاجیوں کی نہ نمازیوں کی اللہ دعا بھی قبول نہیں کرے.
یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ قابل غور بات ہے، قابل توجہ بات ہے۔ اور اگر آپ آنکھیں کھول کر، دل کھول کر، احساسات کو جگا کر اگر سوچے تو ہم اجتماعی طور پر عذاب میں مبتلا ہیں۔ کیا سمجھ کا عذاب نہیں ہے؟ سارا ملک کیوں چیخ چلا رہا ہے؟ بل زیادہ آ گئے، بل زیادہ آ گئے، بل چلا دو، بل نہ دو، واپڈا والے میٹر کاٹنے ہیں تو ان کو مارو پیٹو۔ دیکھو اب اس آپ ایک لحاظ سے اس کو نہیں دیکھ رہے، وہ ظلم کر رہے، لیکن بتاؤ تو ان کو مار رہا ہے، وہ تجھے مار رہے، تو ان پر حملہ آور، وہ تجھ پر حملہ آور۔ مشکلات تو معاشرے میں ہی ہے نا، بگاڑ تو معاشرے میں ہی ہے، خرابی تو معاشرے میں ہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عذاب ہے۔ وہ حدیث پچھلی دفعہ آپ نے سنی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ ما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ ویتخیروا، جب تمہارے حکمران اور امام اور ائمہ صاحب اقتدار لوگ قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے اور قرآن کو پسند نہیں کریں گے، الا جعل اللہ بأسهم بینہم، اللہ تمہارے درمیان لڑائیاں ڈال دے گا۔ اور سبب بھی ہے، لڑ تو تم رہے ہو۔ بتائیے معاشرے میں لڑائیاں ہیں کہ ذرا ذرا سی بات میں لڑائی ہے، دنگے ہیں، فساد ہے، قتل و غارت گری ہے، خاندانوں کے خاندانوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، ذبح کر دیا جاتا ہے، اور یہ معاشرے میں ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ یہ عذاب ہے۔ اور ایک اور اسی حدیث کا ایک حصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا اخذوا بالسنين وجور السلطان عليهم وشدت المؤونة۔ فرمایا جب تم اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہوا عہد اور وعدہ توڑ دو گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ تم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دے گا۔ یہ حدیث 100% ثابت نہیں ہو رہی، ہم پر ایسے ظالم حکمران مسلط نہیں، ظلم نہیں کر رہے۔ اور ایک اسی حدیث میں آگے فرمایا جب تم مار توڑ میں کمی کر دو گے، اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تم پر دشمن مسلط کرے گا اور وہ تم سے دوسری قوم میں سے ہوگا، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وہ سب کچھ پکڑ لے گا، لے لے گا، چھین لے گا جو ان کے پاس ہوگا۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ ان کے لحاظ سے، قومی لحاظ سے معدنیات ہے، گرم پانی ہے، بندرگاہیں ہے، زراعت ہے، سب کچھ ہے۔ کون لے رہا ہے؟ اس دشمن کی نشاندہی کرو، تم کماتے ہو، سال بعد وہ لے جا کے تو IMF ہے، قرض لیا ہوا ہے، وہ ہم سے چھین رہے کہ نہیں؟ تمہاری سڑکیں وہ لے لے، ایئرپورٹ وہ لے لے، اور تمہارا ریلوے کا نظام وہ لے لے، ملک سے معدنیات نکلے وہ لے لے، سونا وہ لے لے، گوادر کو چائنا لے لے، فائدہ اس سے وہ اٹھا لے، تمہیں کیا ملے گا؟ ملک ہمارا، معدنیات ہماری، گرم پانی ہمارے، سارا کچھ ہمارا، اور قوم کو بھوک نہ بھی مل رہا ہے، وہ اپنا بل نہیں اتار سکتے، بچوں کو نہیں پڑھا سکتے، مہینے کا راشن نہیں لے سکتے، اور یہ سب کچھ کہاں جا رہا ہے؟ چھینا جا رہا ہے، دشمن لے کر جا رہا ہے، ملائی اوپر آتی ہے، لے جاتے ہیں، اور تھوڑی بہت لسی چھاچ تمہیں مل جاتی ہے، باقی ملائی مکھن گھی سب اتار کر لے گئے، وہ خوشحال ہم بدحال۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے اللہ نے عذاب مسلط کیا ہوا ہے۔ یہ عذاب کی کیفیت ہے، یہ حکمران بھی عذاب، ان کی پالیسیاں بھی عذاب، اور یہ IMF کی صورت میں یہ بھی عذاب، یہ سارے اجتماعی عذاب ہیں جن میں ہم گرفتار ہیں۔ نکلنے کا رستہ کیا ہے؟ آؤ رجوع کرو اللہ کی طرف، آؤ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اللہ کے حکموں کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں، ان کی دعوت دیں، اس کے لیے نکلیں، اس کو اپنی زندگی کا اہم مسئلہ بنائیں، مقصد بنائیں۔ اور اگر ہم نے یہ نہ کیا، یہ دن تو ابھی بھی آسان ہے۔ جیسے ہمیں پیچھے جاؤ، مشرف کا دور جب گزر رہا تھا، ہم سمجھتے تھے بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے، سمجھتے تھے نا، لیکن اب لوگ تجزیہ کرتے ہیں، نہیں وہ دور اچھا تھا،
اس میں مہنگائی ذرا کم تھی، اور آج مشکل نظر آتا ہے۔ آج جتنی مشکلات ہیں 10 سال بعد تم کہو گے 2023 اچھا تھا، سکون تھا، 10 سال بعد اور مشکلات آ گئی۔ میرے بھائیوں، ہم نے آہستہ آہستہ مشکلات کی دلدل میں پھنسنا ہے کہ نکلنے کا کوئی رستہ ڈھونڈنا ہے؟ نکلنے کے رستے دو نہیں، ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان گناہوں کو چھوڑو، ان کوتاہیوں کو چھوڑو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، معاشرہ اچھا بناؤ، فرد کی اصلاح کرو، انشاءاللہ اچھے لوگ تیار کرو، آپ کے گھر سے اچھے افراد، نیک صالح لوگ نکلے جو معاشرے اچھا کردار ادا کریں۔ اب آخر میں ایک حدیث سن لو، تو اس میں بھائیوں فرد اس کی اصلاح، اور فرد سے بنے گا معاشرہ، اور اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو ہمیں پھر انفرادی نہیں اجتماعی سزا ملے، اور اجتماعی سزا یہ ہوتی ہے کہ جس سزا میں ہر نیک و بد، اچھا برا، ایماندار بے ایمان، نمازی بے نمازی، جھوٹ بولنے والا سچ بولنے والا، سارے گرفتار ہو جائے، وہ ہوتا ہے اجتماعی عذاب۔ ایک ہوتا ہے نا جو صرف برائیاں کریں ان پر عذاب، وہ انفرادی۔ کسی نے جھوٹی قسم اٹھائی، نقصان ہو گیا، ہلاک ہو گیا، بیٹا مر گیا، خود مر گیا، اور تو نقصان ہو گیا، یہ کون سا عذاب آیا؟ انفرادی عذاب آیا، چونکہ جھوٹی قسم اس نے اٹھائی تھی، عذاب بھی اس فرد واحد پر ہے۔ لیکن ایک عذاب کون سا ہوتا ہے؟ جس میں نیک بد سارے پسرے، حاجی غیر حاجی سارے پسرے، نمازی بے نمازی سب پسرے، ایماندار بے ایمان سب پسرے۔ ایسا عذاب کون سا ہوتا ہے؟ اجتماعی عذاب ہوتا ہے۔ اور اجتماعی عذاب اس وقت تک نہیں ٹلے گا جب تک ان کاموں کو نہیں چھوڑو گے، یا ان کاموں کو جن کو اللہ چاہتا ہے ان کو شروع نہیں کرو گے، تب تک اجتماعی عذاب تم سے منہ نہیں موڑے گا، ذلت مسلط رہے گی۔ تو اجتماعی سزا سے نجات حاصل کرنا، جب افراد معاشرے کی اصلاح کریں گے تو اس سے افراد بھی اور معاشرے میں اجتماعی ہلاکت یا سزا سے نجات پائیں گے۔ وہ تنگی ترشی، گھٹن، غلط، اضطراب اور معاشرے کو پہنچنے والے شر سے بھی محفوظ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جس معاشرے میں منکرات کی کثرت ہوتی ہے، نافرمانیوں کی کثرت ہوتی ہے، اور اس میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا ہے، جس پر فساد پھیل جاتا ہے اور افراد اس سے انکار کرنے یا اس کو بدل دینے کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں عمومی طور پر بڑی بڑی اور اجتماعی مصیبتوں اور عظیم مشکلات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس میں سارے لوگ گر جاتے ہیں، اور یہ عذاب نیک اور بد سب کو ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خوف زدہ کر دینے والی اور ڈرانے والی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، اور یہ ہم سے پہلے گزر چکا ہے۔ جو ہر فرد کو، خاص طور پر ان افراد کو جن کے پاس علم، فقاہت، اختیار اور اقتدار ہوتا ہے، اس بات پر وعدہ کر دیتی ہے کہ وہ جلد از جلد اس منکر کو، برائی کو، نافرمانی کو ختم کرے، تاکہ ہر فرد سے بھی اور بحیثیت مجموعی پورے معاشرے سے عذاب ٹل جائے۔ اس پر قرآن و سنت کے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ اب خاص طور پر اب میں بات کو زوم کرتے ہیں۔ آپ عام طور پر نمازی بھائی، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس مسجد کا انتظام چلا رہے ہیں، وہ کیا ہو گئے؟ وہ عام ہے کہ خاص؟ اس مسجد کے لحاظ سے خاص ہو گئے۔ مسجد کا متولی ہے، خزانچی ہے، سارے کیا خاص لوگ ہیں۔ مسجد کا خطیب ہے، کیا لوگ ہیں؟ خاص لوگ ہیں۔ اب عام لوگوں سے ذمہ داری زیادہ کس پر آ گئی؟ خاص لوگوں پر۔ اب یہ خاص لوگ اس منصب پر ہے تو اس منصب میں کچھ تقاضے، اور وہ تقاضے کیا ہے؟ اس مسجد کے اڑوس پڑوس میں وہ کام شروع کریں۔ دیکھیے کیا کیا برائیاں ہو رہی ہیں، ہم اندھے تو نہیں ہیں، بہرے تو نہیں ہیں، ہم سب نظر آتا ہے، ہم سب دیکھتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، لہذا ہم قدم نہیں اٹھاتے، باہر نہیں نکلتے، وہاں جا کر روکنے کی کوشش نہیں کرتے، مصلحت کا ہم شکار ہو جاتے۔ نہیں، نکلنا پڑے گا، اور اس لیے نکلنا
پڑوس میں کوئی ایسا گھر آ جائے جو برے لوگ فحاشی بیانی کرتے ہو، بے حیائی کرتے ہو، وہاں کی خواتین اس گھر کی زنا کرتی ہو کرواتی ہو، وہ محلے میں آ جائے، بتاؤ محلے والوں کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ وہ مکان والوں سے بات کرتے بھائی تم نے کس کو کرایہ پہ دے دیا؟ یہاں پر تو رنگ برنگے لوگ آتے، ایسے لوگ کبھی ہم نے دیکھے نہیں، اور یہاں آتے وہ یہاں برائی ہے، ان لوگوں کو یہاں سے نکالو، کسی اور کو کرایہ کر دو۔ کیوں فکر ہوتی ہے؟ کیوں فکر ہوتی ہے؟ ڈرتے ہیں نا لیبل لگ جائے گا، کل کو کوئی ہم سے بھی رشتے نہیں کرے گا، لوگ کہتے ہیں اچھا اس گلی میں محلے میں رہتے ہو جہاں پر یہ کام ہوتا ہے، یاد ہے تو محلہ چھوڑو گے لوگ لوگوں کو نکالو گے۔ جب ہمیں یہ پتا ہے اس بدنامی سے ہم ڈرتے تو کیا اللہ سے ڈرتے ہم؟ اب یہ قرآن کی جو آیت ہے یہ اسی سے آپ کو سبق میں کہ بچو اس فتنے سے جو عظیم فتنہ صرف ان لوگوں کو نہیں پہنچے گا جو ظلم کرتے، وہ ان کو بھی پہنچے گا جو بظاہر تو ظلم نہیں کرتے لیکن وہ اس ظلم کو دیکھ کر خاموش رہتے ہیں اور روکتے نہیں ہیں، قدم نہیں بڑھاتے ہیں، وہ گنگے بنے ہوئے ہیں، مصلحت کا شکار ہے۔ جبکہ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ برائی کو دیکھو، طاقت ہے تو ہاتھ سے بولو، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے بولو، زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں برا جان، اور جو بندہ دل سے بھی برا نہ جانے فرمایا اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ اب اس قرآن پاک کی آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس جو کہ حبر الامہ ہے، مفسر قرآن ہے، وہ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے درمیان منکر کو نہ رہنے دے ورنہ ان سب پر عذاب آئے گا۔ اپنے درمیان جو منکر ہے نا، برائی ہے اللہ کے نام، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، وگرنہ کیا ہوگا؟ عذاب سب پر آئے گا۔ بتاؤ میں اور آپ عذاب کے لیے تیار؟ اس وجہ سے نہیں میں برائی کرتا ہوں، اس وجہ سے برائی روکتا ہوں۔ عذاب آئے گا، بچے کے لیے جتنے مرضی اپنے گھر میں نیک کام کر لو، بچوں کے لیے نماز پابندی سے پڑھ لو، تہجد پڑھ لو۔ اور میرے بھائیوں اسی طرح اجتماعیت، جب تک اسلام کے لیے خیر پیدا کر کے، حمیت پیدا کر کے، اسلام کو اس کا حق دلوانے کے لیے جب تک نہیں نکلو گے، کھڑے نہیں ہوگے، گھر نہیں چھوڑو گے، اس قرآن کو اس کا وقار نہیں دلواؤ گے، اس قرآن کی بددعائیں لگتی رہیں، اسلام کی بددعائیں لگیں گی۔ اور غیر مسلموں نے اپنے کفر کو دنیا سے منوانے کے لیے اتنی کوششیں کی کہ ساری دنیا کو روٹ ڈالا، اور ہم اسلام والے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے خاموش نہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ اس فتنے سے ڈرو جو ظالم سے متعدی ہو کر نیک اور بد سب پر حاوی ہو جاتے۔ متعدی بھلا کسے کہتے ہیں؟ ایسی بیماری کو کہتے ہیں جو ایک سے دوسرے کو لگ جائے، متعدی۔ اس کا مطلب یہ جو فتنہ ہے نا، یہ ایک سے دوسرے کو لگے گا، پورے معاشرے کو لپیٹ میں۔ آپ نے وہ بیل دیکھی ہوگی جو دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں، ایک درخت پر پیلے سے رنگ کی بیل چڑھتی ہوتی تھی، امر بیل، وہ ایک بیل نظر آتی تھی، ایک دھاگا سا آہستہ آہستہ پورے درخت پر چھا جاتا ہے، اور پھر اس درخت کو ایسا چوستی تھی وہ کہ وہ درخت خشک ہو جاتا تھا، سوکھ جاتا، اس میں پھر پھل نہیں لگ سکتا، چوس جاتی۔ یہ برائی اس معاشرے کو امر بیل ہے، اس معاشرے میں وہ چڑھی ہے سنگل، آہستہ آہستہ پھیل گئی اور پورے معاشرے کو لپیٹ میں لے کر وہ چوس رہی ہے، اور ہمارا معاشرہ بانجھ ہو گیا، اچھے افراد پیدا نہیں کر سک رہا۔ علاج کرو معاشرے کا، جیسے بانجھ عورت ہو جائے، بانجھ مرد ہو جائے، اس کا علاج کرتے ہو کہ اللہ اولاد دے دے، اسی لیے بانجھ معاشرے کا علاج کرو تاکہ اس میں سے صالح نیک لوگ پیدا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اس فتنے یعنی آزمائش اور مصیبت سے ڈراتا ہے جس میں عمومی طور پر گناہ گار اور بے گناہ سب مبتلا ہوں گے۔ یہ آزمائش صرف گناہ گاروں یا ان لوگوں تک محدود نہیں ہوگی جنہوں نے براہ راست گناہ کا ارتکاب کیا ہو، بلکہ یہ عام آزمائش ہوگی، یہ سب کو لپیٹ میں لے لے گی۔
اب ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مثل القائم فی حدود اللہ، فرمایا اللہ کی مقرر کرتا حدود کا پاس رکھنے والے اور اس میں واقع ہونے والے کی مثال ایسی، مطلب زنا ہے اللہ نے روکا ہے، ایک بندہ زنا کرتا ہے ایک بندہ زنا نہیں، دونوں ہو گئے، لیکن جو زنا کر رہا ہے وہ تو کر رہا ہے، لیکن جو نہیں کر رہا وہ بندے کو روک نہیں رہا کہ زنا مت کر، سود مت لے، ملاوٹ مت کر، برائی مت کر، اس کو روک نہیں رہا۔ اب ان دونوں کی مثال کیا ہے؟ فرمایا ان کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ کچھ لوگ ایک کشتی میں قرآن ڈالیں، بعض اوپر والی منزل میں اور بعض نچلی والی منزل میں ٹھہرے، جو لوگ نچلی منزل میں ہو وہ اوپر والوں کے پاس گزر کر پانی حاصل کرتے ہو، وہ آپس میں کہیں، نیچے والے آپس میں کہیں اگر ہم اپنے حصے میں سوراخ کر لیں تو اوپر والوں کو تکلیف نہیں ہوگی، اگر اوپر والے ان کو آ کر ان کے ارادے سے نہ روکے تو سب کے سب ہلاک ہوں گے، اور اگر ان کا ہاتھ پکڑے تو ان کو بھی بچا لیں گے اور خود بھی۔ یہ مثال کس نے بیان کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نیک اور بد۔ جو نیک ہے نا ان کو تشبیہ دی اوپر والی منزل پر، اور جو بد ہے یہ جہاز کے نچلے والے خانے، دو منزلہ جہاز۔ اب یہ جو نیچے والے لوگ ہیں ان کو پانی چاہیے، کہاں لینے جاتے ہیں؟ اوپر۔ لیکن ایک دن انہوں نے سوچا یار پانی لینے جاتے ہیں نا، ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم پانی لینے اوپر نہیں جائیں، اچھا کیا کریں؟ کہتے ہیں نیچے ہم سوراخ کر لیتے ہیں نا جہاز میں، یہاں سے پانی نکل آئے گا، پانی استعمال کر لیا کریں گے، مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، ان کو بھی تکلیف نہیں۔ انہوں نے یہ پکا ارادہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب دو صورتیں، اوپر والوں کو پتا چل گیا وہ نیچے سوراخ کر رہے، ٹھوک ٹھوک کی آواز تو آتی ہے نا، آواز آ رہی، پتا چلا کیا کر رہے؟ کہہ رہے بھائی وہ پانی نکالنے کے لیے جہاز میں نیچے سوراخ کر رہے۔ اب وہ بندے جو اوپر ہے تو کہتے ہیں حالت ہو سکتی، یا تو آخر ان کو روکے، بھائی کیا کر رہے ہو، پاگل ہو، یہ تم پانی حاصل نہیں کر رہے، یہ تم جہاز کو ڈبونا چاہتے ہو، سارا جہاز ڈوب جائے گا، مت کرو ایسے، تم اوپر پانی لینے آیا کرو، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، سوراخ مت کرو، پانی لے اوپر آیا۔ ایک صورت کی، دوسری صورت کیا ہے؟ وہ نیچے ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی ہے، سوراخ ہو رہا ہے، اوپر والوں کو بتایا وہ نیچے سوراخ کر رہے، پہلے کرنے دو، ہمیں کیا، وہی ڈوبیں گے، وہی بیڑا غرق کریں گے، ان کو نہیں روکتے۔ انہوں نے سوراخ کر لیا، اب پانی جہاز میں بھرنے لگا، اب جہاز جب ڈوبے گا وہ نیچے والے ڈوبیں گے جنہوں نے قصور کیا تھا، سوراخ کیا تھا، اوپر والے بھی ڈوبیں گے، سارا جہاز ہی ڈوبے گا۔ سوراخ کرنے والے نہ کرنے والے کا پانی فرق نہیں کرے گا، وہ سب کو ڈوبے گا، سب غرق ہوں گے۔ یہ مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب معاشرے کے وہ لوگ جو نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، رزق حلال کماتے ہیں، رزق حلال کھاتے ہیں، گھر سے باہر نہیں نکلتے، کچھ نہیں کرتے، یہ وہ لوگ جو اوپر کی منزل میں بیٹھے، وہ لوگ جو جھوٹ بول رہے، بدکاری کر رہے، زنا کر رہے، ملاوٹ کر رہے، دھوکہ دے رہے، سب کر رہے، ان کو یہ روکتے نہیں جاتے۔ اب ان معاشرے کا جہاز جب ڈوبے گا، یہ غرق ہوگا، یہ تباہ و برباد ہوگا، نہ نیک بچیں گے، نہ نمازی بچیں گے، نہ۔ اب اگر یہ نمازی یہ نیک چاہتے ہیں کہ ہم بچ جائیں تباہی اور ہلاکت سے، جاؤ اپنے معاشرے کے ان برے لوگوں کو روکو، ان کا ہاتھ پکڑو، ان سے بحث کرو، اچھے طریقے سے مناظرہ کرو، انہیں روکنے کی کوشش کرو، وہ تمہاری بات نہ مانے تب بھی روکو، تمہیں برا بھلا کہے تب بھی جاؤ، کیونکہ یہی تو دائی ہوتا ہے، یہی تو دعوت دینے والا ہوتا ہے، یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد کی اصلاح کرو، فرد سے معاشرہ بنے گا، اچھا معاشرہ ہوگا، ہر پیدا ہونے والے بچے کو اچھا ماحول بنے گا، اس پر اچھے ماحول کے اثرات ہوں گے، نہیں بنتا۔ اور اگر ہم نے اچھا معاشرہ نہ بنایا، اور اچھا معاشرہ کیسے بنے گا؟ برائیوں سے پاک، برائی کو روکو، برائی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ،
تو اچھے معاشرے سے انشاءاللہ برائیاں ختم ہو جائیں گی. ہماری اللہ ہمیں توفیق دے, اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے معاشرے کو برائی سے پاک کر دیں اور ہماری وجہ سے اللہ پورے معاشرے کو بچا لے. تو اس میں انشاءاللہ ہمارا فائدہ. تو بھائی اس کے لیے صرف کہنا سننا اور چلے جانا کافی. بتاؤ یہ کام کرنے کے لیے سب تیار؟ ہاں جی, سب کریں گے کام. کہاں سے؟ اپنے گھر سے شروع کرو. اپنی ذات کو پہلے ٹارگٹ کرو, اپنے آپ سے لڑو. جو اپنے اندر برائیاں ختم کر. آج جا کر لسٹ بنا تو کون کون سے برے کام کرتا ہے. تجھے پتا ہے, باقیوں کو نہیں پتا. میں آپ کی نظر میں نیک ہوں لیکن اپنی نظر میں بالکل ننگا ہوں. مجھے پتا ہے, میں اپنے ظاہر اور باطن کو خوب جانتا ہوں. ایسے ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو جانتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیر. میں اپنے آپ کو بھی جانتا ہوں, اپنی مصروفیات کو بھی جانتا ہوں, اپنی سوچ فکر کو بھی جانتا ہوں, اپنے رزق کے ذرائع کو بھی جانتا ہوں, کن کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وہ بھی جانتا ہوں. پھر اپنی بیوی کو, اپنی اولاد کو, ان کی پسند ناپسند سوچ سب کو. پہلا ٹارگٹ اپنا, اپنی ذات اور اپنا گھر. باہر مت جاؤ, اس کو سدھارو. ہاں جی, یہ کریں گے ہم سب کریں گے. اور اس کا پھر جائزہ لو کہ میں نے سمجھایا رزلٹ کیا نکلا, پھر سمجھایا کیا رزلٹ نکلا. ہفتے میں کوئی فرق پڑا, دوسرے ہفتے میں کوئی فرق پڑا, تیسرے ہفتے میں کوئی فرق پڑا. جائزہ لے, فرق پڑ رہا ہے ان گناہوں میں سے کراس لگاؤ. ہاں جی, یہ ختم ہو گیا, یہ ختم ہو گیا, کوئی بات نہیں. رفتار سستی کوئی کیوں نہ ہو, مہینے میں ایک گناہ ختم ہو جائے تو سال میں 12 گناہ ختم ہو جائیں گے. کامیابی ہے. رفتار تیز کر دو, مہینے میں 2 گناہ ختم کر لو, سال میں جو ہے 24 گناہ ختم ہو جائیں گے. تو سب کے گھروں سے 24 بڑے بڑے گناہ ختم ہو جائیں تو انشاءاللہ بہت بڑی کامیابی ہے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال میں مکہ میں صرف 100-150 لوگوں کی اصلاح کی تھی. تو ہم آپ سے زیادہ اعلیٰ والا تو نہیں ہے, لیکن آغاز تو کرو, قدم تو اٹھاؤ, شروعات تو کرو, بسم اللہ پڑھو. تو انشاءاللہ معلوم نہیں ہے زندگی کتنی ہے, موت کب آ جانی ہے, ہم سب کو نہیں پتا, لیکن کم از کم ہم اس کام کا آغاز کر دیں گے. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے والے تو ہوں گے کہ اللہ جو وقت سستی میں گزر گیا سو گزر گیا, آغاز تو کیا تھا, یا اللہ قدم تو اٹھایا تھا, بسم اللہ تو پڑھ دی تھی, کہنا تو شروع کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. وہ کسی کو کرے نہ کرے تجھے کر دے گا, تجھے اپنے ان بندوں میں شامل کر لے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں, میں سب سے پہلے اپنے آپ کو, پھر آپ سب کو, پھر ان تمام اپنے بھائیوں کو, بہنوں کو, جو بھی ہماری بات سن رہا ہے, جہاں بھی سن رہا ہے, ان سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہے اصلاح کا آغاز کرتے ہیں. اور اس نظریے کے ساتھ کہ ہم انفرادی نہیں, اجتماعی اصلاح چاہتے ہیں, اصلاح معاشرہ چاہتے ہیں, اچھا معاشرہ چاہتے ہیں. اس نظریے سے قدم اٹھا دو, اللہ تعالیٰ رستے کھولے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حق اور حقیقت کو سننے, سمجھنے, عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انا نسألک الجنة الفردوس. اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.